آپ کو نہیں لگتا کہیں نہ کہیں اگر اصلاح کا ہی کوئی رستہ نکالنا ہے تو وہ ایک آسان الفاظ میں محبت پیار کے لہجے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یا اس کا یہی طریقہ ہے کہ غلط ہے تو اس کو اس قدر طریقے سے جو ہے غلط بتایا جائے؟ جب تم ایک ایئر کنڈیشن کمرے میں وائی فائی پہ بیٹھ کے صرف میری ویڈیوز انجوائے کر رہے تھے نا، اور تم اس وقت نیچے کمنٹس کر رہے تھے کہ علی بھائی اس کا اس سے بہتر جواب ہوتا ہے، ماما تو کر کے دس ہے تیرے خلاف اشارتاً مولوی جمعہ پڑھا دے تو 10 داڑے کروں نہیں مار نکلنا۔ ہمیں مشورہ دیتے ہیں نا کہ جی ذرا اچھے انداز میں کریں، ہم کہتے ہیں آپ یہی بات اچھے انداز میں کسی سے منوا کے بتائیں۔ اور اگر کسی کو کوئی وام باقی رہ گیا تھا تو نیو ٹی وی پروگرام میں آپ نے دیکھ لیا، کوئی تیار نہیں ہوا ایک دوسرے کو مسلمان ڈکلیئر کرنے پہ، میرے اوپر چڑھتے رہے ہیں تو دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایکسپوز کر دیا۔ پاکستان کی ہسٹری میں کوئی پروگرام اتنا وائرل نہیں ہوا اور علماء کی اتنی بے عزتی کبھی نہیں ہوئی ہے جو اس پروگرام میں ہو گئی ہے۔ ہمارا پھل تو آپ کے سامنے ہے، یہ تو کبھی وائلنٹ ہوں گے ہی نہیں۔ اور تو اور چھوڑ دیں، ایک پاگل شخص جو علمی طور پہ بھی پاگل جاہل شخص، اس نے ہماری اکیڈمی کے باہر آ کے عجیب و غریب قسم کی حرکات کی ہیں، ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ اگر میرے اس لہجے سے انہیں تکلیف ہو تو ہمارے اسٹوڈنٹس بھی تو ان کے ساتھ وہی حشر کر رہے ہو نا جو یہ میرے ساتھ کرتے ہیں۔ میرے کسی اسٹوڈنٹ نے آج تک چھوٹا سا کلپ کسی کا کاٹ کے اپنا لقمہ اس کے منہ میں ڈال کے کسی کی لائف ونریبل کی ہے؟ نہیں۔ ان کے جو ہے نا ماننے والے وہ کرتے ہیں۔ آپ اپنی گال میں ادھر رکھیں شہد، ادھر رکھیں گڑ، اور داتا دربار پہ کھڑے ہو کے اونچی آواز میں کہیں کہ مسلمان بھائیوں اکٹھے ہو جاؤ۔ میں آپ کو آپ کے نبی کا فرمان سناتا ہوں، اور یہاں جو بابا جی دفن ہے یہ بھی ہمارے نبی کے ماننے والے ہیں، اور بقول آپ کے یہ سید ہیں، رسول اللہ کی اولاد میں سے ہیں، تو یقیناً یہ بھی قبر میں میری بات کا برا نہیں مانیں گے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، قبروں پر عمارت بنانے سے، اور قبروں پر مجاور بن کے بیٹھنے سے۔ ڈائریکٹ بیٹھنا بھی منع اور مجاور بھی، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور میں یہ بریلویوں کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، اور ہاتھ میں آپ ایک کدال اٹھائیں، 3-4 کدال اور ساتھ اٹھائیں، ان کو کہیں کہ بسم اللہ کریں اللہ کا نام لے کے۔ یہ سید صاحب کی ہی تعلیمات ہیں، علی بن عثمان حجویری کی، کہ آپ نے قرآن و سنت پہ چلنا ہے۔ یہ مزار انہوں نے خود نہیں بنایا تھا، پچھلوں نے بنایا، یہ مسلم شریف میں حدیث نکل آئی ہے، تو اللہ کا نام لے کے بزرگوں کو آج خوش کرتے ہیں۔ تو سرکار یہ مشن آپ لیں، سعد رضوی صاحب لیں، شروع کریں، پریکٹیکلی کر کے بتائیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے میٹھے انداز سے کوئی دنیا میں تبدیلی آنی ہے تو آپ کریں نا سرکار، کر کے بتائیں۔ علی بھائی یہ بتائیے گا، پاکستان جیسا سینسٹیو ملک، آپ تو زیادہ فیس کرتے ہیں، آپ کو تو اس چیز کا آئیڈیا ہوگا، وہاں اتنی بے باکی سے آپ جس طریقے سے دلائل دیتے ہیں اور بعض اوقات سخت ترین الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، اور آپ کے جو سننے والے لاکھوں سننے والے فالوورز ہیں، آپ کو جو پسند کرتے ہیں، وہ اس سے اس طرح کی کوئی فیل لے لیں جس کے ذریعے ان کو یہ لگے کہ یار جس کے بارے میں علی بھائی نے ہمیں بتایا وہ ایسا ہے، مائنڈ سیٹ اس کا بن جائے۔ حال ہی میں ہم نے ایک واقعات دیکھے جو کہ سیاسی جماعت کہتی بھی تھی کہ ہم نے 27 سال کچھ نہیں کیا، وہ صرف جہاد کے نام پر جو ہے ہماری تنصیبات کو نقصان پہنچایا۔ خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے، آپ کو نہیں لگتا کہیں نہ کہیں اگر اصلاح کا ہی کوئی رستہ نکالنا ہے تو وہ ایک آسان الفاظ میں محبت پیار کے لہجے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یا اس کا یہی طریقہ ہے کہ غلط ہے تو اس کو اس قدر طریقے سے جو ہے غلط بتایا جائے، پھر معاشرے میں چاہے جو مرضی بگاڑ پیدا ہو جائے؟ دیکھیں، درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے نا۔ جو ہمارے مد مقابل درخت ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، کیا ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل ہیں؟ بریلوی کہتے ہیں امام کعبہ کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی، یہ ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں، ریٹن میں انہوں نے کفر کے فتوے لگائے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے اوپر۔ اور اگر کسی کو کوئی وام باقی رہ گیا تھا تو نیو ٹی وی پروگرام میں آپ نے دیکھ لیا، کوئی تیار نہیں ہوا ایک دوسرے کو مسلمان ڈکلیئر کرنے پہ، میرے اوپر چڑھتے رہے ہیں تو دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایکسپوز کر دیا۔ پاکستان کی ہسٹری میں کوئی پروگرام اتنا وائرل نہیں ہوا اور علماء کی اتنی بے عزتی کبھی نہیں ہوئی ہے جو اس پروگرام میں ہو گئی ہے۔ تو ہمارا درخت جو یہ اس پلیٹ فارم کا ہے، اس کا پھل یہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ ساروں کو مسلمان سمجھتے ہیں، سب کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، سب کو چندے دیتے ہیں۔ ہمارا پھل تو آپ کے سامنے ہے، یہ تو کبھی وائلنٹ ہوں گے ہی نہیں۔ اور تو اور چھوڑ دیں، ایک پاگل شخص جو علمی طور پہ بھی پاگل جاہل شخص، اس نے ہماری اکیڈمی کے باہر آ کے عجیب و غریب قسم کی حرکات کی ہیں، ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ یہ میں بتا رہا ہوں، یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہماری ٹریننگ یہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس اختلاف رائے کو اختلاف رائے رکھیں گے، کبھی وائلنٹ نہیں ہوں گے۔ یہ وائلنٹ وہ لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے دوسروں کو مرتد اور کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ ہاں، تو ہم تو کامیاب ہو گئے بھائی، ہم تو کامیاب ہو چکے ہیں اللہ کی فضل سے۔ آ رہا تھا کہ آپ کے چلیں اسٹوڈنٹس نہیں کرتے، لیکن آپ سے جو تنگ ہیں،
جو مخالف ہیں آپ کے وہ اس نہج تک چلے جاتے ہیں, خدا نہ خواستہ آپ کی ریلی بھی ہوئی, مارچ بھی ہو رہے ہیں. اچھا وہ مجھے بتائیں کہ جو ہمارے مخالف کر رہے ہیں ان کا ہمارے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس کی میں بتاؤں, دیکھیں نا, میری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہمارے مخالفین ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں. ہمیں تو حکم ازاں ہے, ہم کریں گے. اور اگر آپ کو کہیں یہ بدگمانی ہو گئی ہے یا خوش گمانی کہ میری مخالفت وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ میرا لہجہ تلخ ہے, یہ وجہ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ میری وجہ سے ان کے فرقوں کا ڈیمیج ہوا ہے. ان کی تکلیف میرے لہجے کے نرم ہونے سے نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. ان کو تکلیف یہ ہے, وہ خود آ کے کہتے ہیں کہ کوئی مسجد ہماری نہیں بچی جہاں اس کے متاثرین موجود نہ ہو. اگر میرے اس لہجے سے انہیں تکلیف ہو تو ہمارے اسٹوڈنٹس بھی تو ان کے ساتھ وہی حشر کر رہے ہو نا جو یہ میرے ساتھ کرتے ہیں. میرے کسی اسٹوڈنٹ نے آج تک چھوٹا سا کلپ کسی کا کاٹ کے اپنا لقمہ اس کے منہ میں ڈال کے کسی کی لائف ونریبل کی ہے؟ نہیں. ان کے جو ہے نا ماننے والے وہ کرتے ہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی لائف ان کی وجہ سے ونریبل ہوگی, اس کا کوئی علاج نہیں, اس کا کوئی علاج نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی شخص کے غصے کا علاج تو میرے پاس نہیں ہے نا. اگر کسی کے فرقے کو میری وجہ سے نقصان ہوا ہے, اب اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی تو کوئی تکلیف, میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا. اور اس کو آپ پریکٹیکل مثال سے سمجھیں. ابو جہل نے غزوہ بدر کے موقع پر یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ اس محمد کو ہلاک کر جس نے باپ کو بیٹے سے اور بیٹے کو باپ سے جدا کر دیا. کیا نبی علیہ السلام کی زبان سخت تھی؟ نہیں. اینڈ رزلٹ یہ ہوا تھا کہ حضور کی دعوت کی وجہ سے بدر میں ادھر باپ کھڑا تھا ادھر بیٹا کھڑا تھا. تو اب آپ آ کے رسول اللہ کو کرٹیسائز کریں گے کہ یا رسول اللہ ذرا ہاتھوں ہلا رکھیں کہ دیکھیں کہ آپ کے ماننے والوں کی لائف ونریبل ہو رہی ہے اس وجہ سے کہ آپ نے جو سٹانس لیا ہے, آپ کے مخالفین آپ کے ماننے والوں کو قتل کرنے کے لیے میدان جنگ میں آ گئے ہیں. تو وہ آگے سے کیا کہیں گے؟ بھائی میں نے تو حق بات کرنی ہے, چاہے کوئی اس کا برا ہی مان جائے, مجھے تو اللہ تعالیٰ نے جو آرڈر دیا ہے میں نے وہ کام کرنا ہے. بالکل اس طریقے پہ ہمیں نبی علیہ السلام نے ڈیوٹی سپرد کی ہے, ہم نے اس کو من و ان اسی طریقے سے پہنچانا ہے. اب یہ کہنا کہ ہمیں اس معاملے میں اس طریقے سے اختلاف ہے, تو ہم کہتے ہیں آپ اسی حق بات کو کسی ماڈرن طریقے سے کر کے بتائیں, جی چینج لا کے بتائیں, خالی کر کے نہیں. آپ اپنی گال میں ادھر رکھیں شہد, ادھر رکھیں گڑ, اور داتا دربار پہ کھڑے ہو کے اونچی آواز میں کہیں کہ مسلمان بھائیوں اکٹھے ہو جاؤ, میں آپ کو آپ کے نبی کا فرمان سناتا ہوں. اور یہاں جو بابا جی دفن ہے یہ بھی ہمارے نبی کے ماننے والے ہیں, اور بقول آپ کے یہ سید ہیں, رسول اللہ کی اولاد میں سے ہیں, تو یقیناً یہ بھی قبر میں میری بات کا برا نہیں مانیں گے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے, قبروں پر عمارت بنانے سے, اور قبروں پر مجاور بن کے بیٹھنے سے. ڈائریکٹ بیٹھنا بھی منع اور مجاور بھی. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور میں یہ بریلویوں کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں, اور ہاتھ میں آپ ایک کدال اٹھائیں, 3-4 کدال اور ساتھ اٹھائیں, ان کو کہیں کہ بسم اللہ کریں اللہ کا نام لے کے. یہ سید صاحب کی ہی تعلیمات ہیں, علی بن عثمان حجویری کی, کہ آپ نے قرآن و سنت پہ چلنا ہے. یہ مزار انہوں نے خود نہیں بنایا تھا, پچھلوں نے بنایا. یہ مسلم شریف میں حدیث نکل آئی ہے. تو اللہ کا نام لے کے بزرگوں کو آج خوش کرتے ہیں. آج تک تو ہم نے دودھ چڑھا کے انہیں خوش کیا, 11ویں دے کے خوش کیا, آج اپنے نبی کی سنت پہ عمل کر کے خوش کرتے ہیں. اور مسلم شریف میں حدیث ہے, مولا علی نے اپنے دور خلافت میں فرمایا, اے ابو حیاج میں تمہیں اسی کام پہ معمور نہ کروں جس پہ رسول اللہ نے مجھے لگایا تھا, کہ کوئی اونچی قبر دیکھوں اسے زمین کے برابر کر دوں, اور کوئی تصویر دیکھوں اسے مٹا دوں. حضرت علی نے وہی کام اپنے دور خلافت میں کیا جو نبی اسلام کرتے تھے. اور مسلم شریف میں موجود ہے کہ مسلمانوں کی قبروں کا ذکر ہے اس میں, کیونکہ روڈس نامی جگہ پہ رومن امپائر کی جنگ کے دوران ایک صحابی فوت ہوئے, دوسرے صحابی نے جب انہیں دفنایا تو قبر کو زمین کے برابر کیا, اور کہا نبی علیہ السلام ہمیں اسی کا حکم دیتے تھے, یہ کافروں کی قبروں کا ذکر نہیں ہے. تو سرکار یہ مشن آپ لیں, سعد رضوی صاحب لیں, شروع کریں, پریکٹیکلی کر کے بتائیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے میٹھے انداز سے کوئی دنیا میں تبدیلی آنی ہے تو آپ کریں نا سرکار, کر کے بتائیں. میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ دی ہے, آپ لوگ آئے بھی لاہور سے ہی ہیں نا, تو سارے بھائی ایک ایک کدال میں آپ کو خرید دے دیتا ہوں, اور آپ کو میں یہ شاید بھی لے دیتا ہوں, ادھر لگائیں, سبز پگڑیاں بھی باندھ دیتا ہوں, آپ کا حلیہ بھی ان کے والا پورا, آپ میٹھا سا مزاج رکھیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, آئیں ہم آپ کو نبی علیہ السلام کی حدیث سناتے ہیں, دیکھیں یہ مسلم شریف میں حدیث نکل آئی ہے, ماشاء اللہ تعالیٰ, ساتھ مسکراہٹ بھی دیں. تو یہاں آپ کا غائبانہ نماز جنازہ میں پڑھ دوں گا, یہ وعدہ کرتا ہوں. میں اسی کا جو ہے وہ سوال کا دوسرا پارٹ آپ لے لیں. چلیں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے فالوورز کوئی خدا نہ خاصہ اس طرف جائیں. آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ میں سمجھ گیا ہوں. ہاں تو پھر آپ شروع کریں نا, ابھی کمٹمنٹ کریں نا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, وہ آگے بعد میں چلیں گے نا, پہلے تو کمٹمنٹ کریں. سر ہم تو بات ہی نہیں کرتے, ہم اس قابل ہی نہیں ہے, ممبر پہ آپ بیٹھے ہوئے. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں, میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں, نکل گئی بس, نکل گئی, اور نائک فلم کا منو یاد آ گیا, بس نکل گئی. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں سر, چلیں آپ کے فالوورز اس نہج تک نہیں جاتے,
سے آپ کی اس گفتگو سے کوئی اور فتنہ اٹھتا ہے جس طرح آپ نے بتایا؟ یار یہ تھریٹیکل باتیں کر رہے ہیں, پریکٹیکلی میں نے اپنے پھل بتا دیے, آپ خام خواہ ایک دیو مالائی قصہ کہانی بنا کے پریکٹیکلی میری طرف نہ آپ منسوب کریں. جو چیز ہوئی نہیں ہے وہ آپ جھوٹا الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ میں نے دیکھیں یہاں پہ 8-10 لوگ کھڑے تھے, ایک بندہ مجھے میری والدہ کو میرے گھر والوں کو گالیاں دے رہا ہے, ہمارے کسی سٹوڈنٹ نے اسے اوئے تک بھی نہیں کہا. میں یہی بتا رہا ہوں کہ اللہ کے بندے جب پریکٹیکلی ہو گیا آپ کیوں تھریٹیکل کیس بنا رہے ہیں کہ اگر ایسے ہو گیا؟ نہیں ہوگا یار, جن کے ہوتے ہیں ان کی اپنی زندگیوں میں بھی ہوتے ہیں, بعد میں بھی ہوتے ہیں. آپ پہ قتل کے فتوے بھی لگے, آپ کے خلاف ریلیز بھی ہوئی, آپ کی اکیڈمی کے باہر جو بھی معاملات ہوئے, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ ہمارے لیے قابل قدر ہیں, آپ کی بھی زندگی ہمیں امپورٹنٹ ہے. خدا نہ خواستہ آپ کو نقصان پہنچتا ہے, آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل میڈیا جو اسلام کے خلاف آگے پہلے کتنا پیش ہے, وہ اس طرح کی خبر بناتا ہے. آپ نے دیکھی ہے بلاسفیمی کے معاملات میں کس طرح جو ہے پاکستان کو نقصان. یہ مجھ سے کیوں آپ سوال کر رہے ہیں؟ یہ تو ان سے کریں جو یہ کام کرتے ہیں, میں تو وکٹم ہوں. آپ ایک وکٹم سے کہہ رہے ہیں, یعنی آپ ایک عورت سے کہہ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کل کو آپ کی عزت لوٹی گئی اور دنیا میں یہ مشہور ہو گیا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے, پھر آپ کیا کریں گی؟ تو اس سوال کا جواب میں نے ریپ کرنے والے سے کریں. سوال کا مقصد یہ تھا کہ یہ اس کا طریقہ کار کوئی طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا نا, میں کدال لے دیتا ہوں, شہد بھی لے دیتا ہوں, گڑ بھی لے دیتا ہوں, آپ کریں. یہ سب جتنے لوگ باتیں کرتے ہیں یہ سب گفتار کے غازی ہیں. لوگ کہتے ہیں نا جی پہلے کیوں نہیں ایسے ہوا, پہلے انجینئر جیسا کوئی آیا ہے؟ اگر پہلے انجینئر جیسا کوئی اس طرح کا آیا ہوتا تو دنیا میں چینج نظر آتی. پہلے جو انجینئر آتے تھے نا ان کو حکمران قتل کروا دیتے تھے, سوشل میڈیا کے ذریعے ان کی آواز نہیں پہنچتی تھی. یہ آج سوشل میڈیا نہ ہوتا نا, یہ آواز اسی کمرے میں دفن ہو جانی تھی. یہ اس طرح کے لوگ جب آئے ہیں تو آپ نے تاریخ میں ان لوگوں کو قتل کیا ہے, حکمرانوں نے قتل کرایا ہے, انہوں نے ایسے لوگوں کو کھڑے نہیں ہونے دیا. آج بھی اگر یہ سوشل میڈیا کی آواز نہ ہو, یہ میری آواز یہاں سے باہر نہیں نکلنی تھی. لوگ کہتے ہیں پہلے لوگ نہیں ہے, پہلے آتے تھے آپ مروا دیتے تھے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ اس کام کو مجھ سے بہتر کر سکتے ہیں تو دیکھیں میں آپ کو اسسٹنس پرووائڈ کر رہا ہوں. میں مواد آپ کو قرآن و سنت سے میں دوں گا, آپ کے نبی کی تعلیمات, میری نہیں, آپ کے نبی کی تعلیمات جو میرے اور آپ کے کامن پیر ہیں, اور میں ان تعلیمات کو آپ کو دیتا ہوں. آپ جو بیسٹ پاسبل طریقہ ہے نا اس کے ذریعے اس چیز کو امت تک پہنچا کے بتائیں. آپ جب یہ کام کرنے نکلیں گے نا, جب لوگ یہ دعوت کا کام کرتے ہیں, مجھے آگے پتا کہ ایک ہی جملہ بولتے ہیں, کہتے ہیں انجینئر صاحب آپ سے زیادہ حوصلہ ہم نے کسی میں نہیں دیکھا, آپ سے زیادہ پولائٹ بندہ کوئی نہیں دیکھا, آپ سے زیادہ کسی شخص میں صبر نہیں ہے. ہم نے تو ذرا سی بات کی ہے تو ہمارے تو پورے رشتہ دار ہمیں مرنے مارنے کے اوپر تیار ہو گئے ہیں, آپ نے پوری دنیا سے کیسے پنگا لیا؟ پھر میں اسے کہتا ہوں کہ اب تم میرے درد کو سمجھ سکتے ہو. جب تم ایک ایئر کنڈیشن کمرے میں وائی فائی پہ بیٹھ کے صرف میری ویڈیوز انجوائے کر رہے تھے نا, اور تم اس وقت نیچے کمنٹس کر رہے تھے کہ علی بھائی اس کا اس سے بہتر جواب ہوتا ہے, ماما تو کر کے دس ہے, تیرے خلاف اشارتاً مولوی جمعہ پڑھا دے, تو 10 دہڑے کروں نہیں مار نکلنا, ٹھیک ہے؟ تو نے تو دفتر سے چھٹیاں کرنی ہے, تیرا اپنا جرت کا لیول یہ مشورے علی بھائی کو دینا ہے. علی بھائی کو وہ بندہ مشورہ دے گا جو پہلے یہ کام کرے گا, جو ایک کام اس بندے نے زندگی میں نہیں کبھی کیا, اسے توفیق نہیں ملی, اتنا بزدل اور ڈرپوک ہے, وہ مجھے مشورہ نہیں دے گا. ہم آپ کو طریقہ بھی مواد دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں آپ اپنے طریقے سے کر کے بتاؤ. لوگ تو یقین کریں ان کے سائے سے ڈرتے ہیں ان مولویوں کے. ہمیں مشورہ دیتے ہیں نا کہ جی ذرا اچھے انداز میں کریں, ہم کہتے ہیں آپ یہی بات اچھے انداز میں کسی سے منوا کے بتائیں, آپ کر کے بتائیں. بالکل ٹھیک. اچھا علی بھائی